السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا جمعہ سفر کا تیسرا جمعہ بنے گا غالباً، تو یعنی آج 20 ہے تو آخری سے پہلا جمعہ ہوگا۔ تو پچھلے جمعے میں 2 جمعوں میں جو معاشرے میں پھیلی ہوئی عام معاشرتی بیماریاں ہیں، روحانی امراض ہیں، اس کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ تو اسی حوالے سے ذہن میں آ رہا ہے کہ آنے والے جمعے میں بھی ہم جو معاشرے میں عام پھیلی ہوئی بیماری ہے اور اس کا فساد بہت زیادہ ہے معاشرے میں، خاندانوں میں، گھروں میں، وہ اس پر بھی بات ہو جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، اور اس سے جو فتنہ فساد برپا ہے ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے لوگوں میں، اللہ کرے وہ دور ہو جائے۔ اور وہ بیماری ہے تکبر کی۔ تکبر بہت بڑی بیماری ہے۔ تکبر کا معنی کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بس ابا واستکبر، استکبار، اس میں کبر میں استفعال کو جب لاتے ہیں تو اس میں وہ معنی آ جاتا ہے جو باب استفعال میں ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا قرار دینا، بڑا سمجھنا، کسی بھی حوالے سے ہو۔ تکبر جو ہے یہ صرف دولت کا نہیں ہوتا، عہدے کا نہیں ہوتا، منصب کا نہیں ہوتا۔ تکبر کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، مال کا، جمال کا، علم کا، تقوی کا، خاندان کا، کسی بھی چیز کا۔ اور انسان بیچارے کو تکبر کہاں زیب دیتا ہے؟ قرآن کریم نے کہا ہے نا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اترا کے مت چل۔ کس بات پہ اتراتا ہے؟ نہ تو پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، تیری حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اپنی ابتدائے آفرینش پہ غور کر۔ الم یکو نطفۃ من منی یمنی، کیا تو ایک بہایا جانے والا نطفہ نہیں تھا؟ کپڑوں کو لگ جاتا تھا، کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے، نکلتا تھا، اس پہ غسل واجب ہو جاتا تھا، وہی قطرہ ہے، قطرہ ناپاک اور ذرہ خاک، اور جانا بھی خاک میں ہے۔ تو تکبر زیبا نہیں دیتا ہے انسان کو۔ شیخ سعدی نے کہا تھا نا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے عزازیل، اس کا نام تھا، شیطان کو خار کیا، ذلیل رسوا کیا، لعنت کے قید خانے میں اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے۔ غلطی ہو جانا کوئی برا نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، وعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، وہ اللہ پاک نے خاص دانہ کھانے سے منع کیا، کھا لیا، ہوگی غلطی۔ اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی۔ حکم ہوا سجدے کا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، فرشتوں نے نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، غلطی ہوئی۔ لیکن اس غلطی کے بعد کا جو رد عمل ہے اس میں فرق ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً سے توبہ کر لی، فوراً سے۔ اور شیطان سے غلطی ہوئی، ابا واستکبر۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شیطان کے مردود ہونے کی وجہ ہے وہ اس کی یہ سجدہ نہ کرنے کی غلطی نہیں، بلکہ ابا اور استکبار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنا، مقابلے میں آنا اور تکبر کرنا کہ انا خیر منہ، یہ ہے وجہ تکبر۔ اللہ اکبر، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من، دلیل دے دی ہے، دلیل کو نہیں دیکھا جاتا، دلیل اللہ کو دے رہے ہو، اللہ کو دلیل دے رہے ہو اس کی نافرمانی پر، پھر کیا ہوا؟ انک رجیم۔ تو شیطان کو، ابلیس کو مردود بنانے والی چیز، لعین بنانے والی چیز تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو سجتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. سبحان اللہ. کہ تکبر اللہ کے اوپر کی چادر ہے، وہ جانے متشابہات میں سے ہے. والعظمت ازاری، اور بڑائی عظمت اللہ کے تہبند کے طور پہ باندھی جانے والی نچلی چادر ہے. یعنی تکبر بھی اسی کو سڑتا ہے اور بڑائی اور عظمت بھی اسی کو سڑتی ہے. انسان کو نہ تکبر سڑتا ہے اور نہ عظمت سڑتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. فرمایا کہ تم جس منڈی میں، کسی منڈی میں کوئی وہ جنس لے جاؤ جہاں اس کی بھرمار ہو پہلے سے، تو قیمت نہیں لگے گی. ایک غلہ منڈی میں چنے کی گاڑیاں گودام بھرے ہوئے ہیں، کوئی چنے کا ٹرک لے آئے گا تو کیا ہوگا؟ لاؤ بھی ٹھیک ہے، روٹین میں تم بھی کھڑا کر دو. اور اگر وہ منڈی جہاں کوئی چیز نہیں ہے، کم ہے، قحط ہے، اس زمانے میں وہ چیز آپ وہاں لے کے جائیں، پورے شہر میں گندم نہیں ہے، آپ ٹرک گندم کا بھر کے لے جائیں، لوگ ہاتھ لیں گے، بڑی قدر ہوگی، بڑی قیمت لگے گی. تو شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ ہے. تکبر، عظمت، بلندی، اگر کوئی بلندی لے کے آنے کی کوشش کرے گا تکبر بڑا بن کے، کوئی قیمت نہیں لگے گی. جاؤ یہاں تو تکبر بہت ہے، وہاں اگر نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، وہاں کوئی عاجزی نہیں. اگر اللہ کا عاجز بندہ بن کے اس کی بارگاہ میں آؤ گے بڑی قیمت لگے گی. تو اگر اللہ کی بارگاہ میں قیمت لگوانی ہے تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور تکبر سے اور بڑائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس تکبر نے بڑے بڑے لوگوں کو برباد کیا. فرعون کو فرعون کس نے بنایا؟ واستکبر، استکبارا، بس اللہ نے دے دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تاثیر ہے اس کلام ربانی کی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، جو ابراہیم علیہ السلام سے اس وجہ سے جگڑتا ہے ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو سلطنت دے دی تھی. تو سلطنت کا مل جانا وجہ تکبر، وجہ انکار اور وجہ کفر بن گیا. مکے کے جتنے بھی بڑے تھے، یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے، امیہ بن خلف، یہ سارے جو سرداران قریش، جو غالباً 24 کے قریب، اللہ نے بدر تک ان کو مہلت دی. 13 سال مکی زندگی کے اور 1.5 سال مزید 2 سال مدنی زندگی کا، 15 سال تک یہ تکبر میں مبتلا رہے، اور اللہ ڈھیل دیتے رہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم تھا فاعفو واصفحوا، بس درگزر کرو، سر جھکا لو، معاف کر دو، ہاتھ نہیں اٹھانا، کچھ نہیں کرنا. جب وہ اپنے تکبر میں بڑھ گئے، پھر اللہ نے بدر میں کیسا انتقام لیا اور کیا عبرتناک ان کا انجام کیا. تو ان کے کفر کی وجہ کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ نہیں پتا تھا. خود کہتے تھے ایک نبی عربی، نبی امی کے جس نے کسی سے ایک لفظ نہ پڑھا ہو، اس کی زبان سے ایسا کلام نکلا ہے کہ پورا عرب کیا پوری دنیا جس کی نظیر لانے سے قاصر تھی، قاصر ہے اور قاصر رہے گی. اور چھپ چھپ کے حضور کا کلام سنتے تھے. تو یہ کلام کون لے کے آیا تھا؟ کبھی کہتے فلاں عجمی لے کے آ گیا. ارے وہ عجمی اور عربی کا کلام ایسا اتارے کہ تم اس کی نظیر نہ لا سکو، ہو سکتا ہے، سمجھتے تھے. لیکن صرف تکبر کہ یہ عبداللہ کا بیٹا جو یتیم پیدا ہوا، اب یہ ہمارا سردار بن جائے، اب ہم اس کے پیچھے چلیں. اس تکبر نے انہیں ایمان سے محروم رکھا ہے. قرآن کی حقانیت ظاہر ہونے کے باوجود اس سے محروم رہے ہیں، اور قرآن کے نور کو دیکھنے کے باوجود ان کی آنکھیں اندھی رہیں اور ان کا دل اندھا رہا. یہود کو دیکھ لیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جس طرح آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یہ یہود آپ کو پہچان چکے تھے. مدینہ آنے کی وجہ یہی تھی، انہوں نے یہاں سے حضور کو ساتھ لینا تھا. ان کی کتابوں میں تھا
کہ یہی وہ شہر ہے جہاں نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں گے، یہ آپ کا مسکن بنے گا، آپ کا مدفن بنے گا۔ اسی وجہ سے یہود جو ہے وہ مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں آباد تھے، اور پہلے سے کہتے تھے کہ آنے دو ہمارے نبی آخر الزماں کو، ہم ان سے مل کے تمہارے ساتھ لڑیں گے۔ تو انصار نے پہل کی، حج کے لیے جاتے تھے لوگوں کے ساتھ، حضور کو پہچان لیا، بیعت کر لی، مسلمان ہو گئے، حضور کو دعوت دے دی۔ تو اب یہ جناب تکبر میں آ گئے، ضد میں آ گئے، حسد میں آ گئے، تو اتنا ہولناک انجام کہ آدمی جہنم کا مستحق بن جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے، وہ تکبر ہے۔ گھروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائی کی وجہ بھی یہی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری چلے، میں بڑا ہوں۔ اگر آدمی اپنی بڑائی چھوڑ دے، لڑائی کہاں سے ہو؟ آپ عدالت میں چلے جائیں، لڑائی کی بنیاد ہی تکبر ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ چودھری لوگ کہلاتے ہیں، انہی پہ مقدمے ہوتے ہیں نا۔ تو چودراہٹ تکبر کا دوسرا نام ہے۔ اس پہ کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں صرف اس چودراہٹ پر۔ اور چودراہٹ کیا؟ تکبر۔ گھر میں لڑائی ہے بھائیوں کی، ایک کہتا ہے میں بڑا ہوں، ایک کہتا ہے میں بڑا ہوں، بس بڑے ہونے پہ لڑائی ہے اور کچھ نہیں۔ خاندانوں میں لڑائیاں ہیں۔ تو ہمارے آدمی نہیں سمجھ پاتا، جو دوسرے ہیں دنیا دار وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم تو بڑے ہیں، ہم تو ہیں ہی بڑے، وہ ان کے تکبر عیب نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ لیکن جو دیندار کہلاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ بھائی میں تو متکبر نہیں ہوں، لیکن واقعی آپ متکبر ہیں کہ نہیں؟ ہمیں دوسرے کا تکبر تو نظر آتا ہے، اپنا نظر نہیں آتا۔ جو ہمارے پاس پیمانہ ہے نا، ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ بڑا متکبر ہے، یہ بڑا متکبر ہے۔ ارے کسی کے ظاہری رویے کو دیکھ کر اس کو متکبر نہیں کہا جا سکتا۔ تکبر کا تعلق دل سے ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے کس وقت کوئی رویہ اختیار کر لے، کسی حادثاتی طور پر، کسی اتفاقی حادثے کی وجہ سے یا کسی خاص معاملے کی وجہ سے، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ تکبر ایک وصف ہے جو بندے کے اندر ہوتا ہے، اور وہ وصف اس وصف کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو بڑا سمجھتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نہیں جان سکتے بڑا سمجھتا ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے ہم دوسرے پہ فتوے لگائیں کہ فلاں بڑا متکبر ہے، فلاں بڑا متکبر ہے، اور اپنا ہمیں پتہ نہ ہو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ تکبر اور استغنا کی سرحدیں ملتی ہیں۔ استغنا کرنا ہے اور تکبر سے بچنا ہے۔ کبھی آدمی استغنا کرتے کرتے متکبر بن جاتا ہے۔ استغنا کا معنی لوگوں سے بے غرض ہونا، اللہ سے غرض رکھنا۔ جیسے کہا تھا نا کہ مختار صاحب نے، کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ تو اللہ سے غرض رکھنا اور دوسروں سے بے غرض ہونا، یہ تو ایک آدمی دل میں اس کے بڑائی نہیں، کسی وجہ سے اس کا رویہ ایسا ہو گیا، وقتی رویہ یا کسی خاص واقعے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے آپ نے اس پہ متکبر ہونے کا فتویٰ لگا دیا، تو یہ تو ناانصافی ہے۔ ہاں اپنے بارے میں سوچے کہ ایک آدمی اپنے کو بڑا سمجھے اور کسی کی نہ مانے اور یہ کہے کہ بس میں ہی بڑا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، انہوں نے ایک شخص کو خلافت دی، اپنے کسی مرید کو، تم بھائی خلیفے تو بن گئے ہو، لیکن یہ خیال رکھنا نہ اپنے آپ کو خدا بھی نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو رسول بھی نہ سمجھنا۔ وہ بڑا حیران ہو حضرت کہ یہ کیا ہوا کہ میں اپنے آپ کو خدا نہ سمجھوں، میں تو خدا نہیں سمجھتا۔ فرمایا اپنے آپ کو خدا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ ہو جائے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اپنے آپ کو رسول سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میری فرما برداری، میری اطاعت کرے، یہ رسول ہونے کا مطلب ہے۔ تو نہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا، نہ اپنے آپ کو رسول سمجھنا۔ تو اس لیے عوام کے لیے تو یہ ہے کہ وہ بھائی چارہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب ہر آدمی اپنے کو دوسرے سے چھوٹا سمجھے۔ اور حقیقت ہے صحابہ میں یہ بات بڑے واضح طور پہ موجود تھی، کیا کہنے، ہر خوبی ان میں حضور والی تھی۔ آپ جس تربیت کے لیے آئے وہ معاشرہ قائم کیا، تھوڑے سے وقت میں آپ نے انہیں کیا سے کیا کر دیا، نفس کو مٹا دیا، تکبر ختم ہو گیا، ریا تو تھا ہی نہیں، سارے عیب ختم ہو کے کیا سے کیا ہو گئے، کیسے کیسے
ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ تو بہرحال اگر ہم بھی معاشرے میں امن چاہتے ہیں، اپنی خانگی زندگی میں، تکبر کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں امت کی رہنمائی فرمائی ہے تو آپ نے ہر معاملے میں فرمایا، تکبر کے بارے میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر عتل ضدی تکبر کرنے والا۔ اور فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، لا يدخل الجنت احد فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر۔ مسلم کی روایت ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک شخص نے کہا حضور بس اوقات آدمی کپڑے پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے اور اپنے جوتے کو اور کپڑے کو اچھا سمجھتا ہے، تو حضور نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھا گھر بنانا یہ تکبر نہیں، وہ تو اللہ بھی جمیل ہے اور ہر کام میں جمال کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق و غمط الناس، کبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق سے منہ موڑ لے اور لوگوں کو ہلکا اور برا سمجھے اور لوگوں کو کی گویا کہ وہ اہانت کرے، لوگوں کو کچھ نہ سمجھے۔ غمط کا معنی حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق سے منہ موڑنا، حق کا انکار کر دینا، یہ ہے تکبر۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے منہ موڑ لے گا اور ان کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا اور ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا کہ جنت میں چلے جائیں، اور ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ شیخ زان، بوڑھا زناکار، یعنی ہے بھی بوڑھا اور پھر بھی زنا سے باز نہیں آتا۔ ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ وعائل مستکبر، ہے بھی غریب اور ہے بھی متکبر، یعنی کچھ ہے پھر تکبر کرے، وہ تو برا ہے بھی کچھ نہیں، ہے بھی کچھ نہیں، بس ایسے ہی، تو پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے، بہت ہی برا مرض ہے یہ، اور علم کا تکبر بہت برا ہے، تقوی کا تکبر، نیکی کا تکبر، علم کا تکبر یہ اور بھی برا ہے۔ دولت کا تکبر کم برا ہے، جو علم کا، نیکی کا، تقوی کا تکبر ہے اس کی تو برائی سب سے بڑھ کے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں متکبرین کو جمع کریں گے جس طرح کے ذرے ہوتے ہیں، ذرے چھوٹے چھوٹے، اور اللہ ان ذروں کو لوگوں کی شکل دیں گے، انسان کی شکل، اور ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور پھر انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور ان کو اس طرح جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح بے شمار احادیث ہیں۔ تو اس لیے گویا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہے گویا کہ اس کو تکبر سے پاک و صاف کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک وقتی وہ ہوتا ہے رد عمل، انفعال، متاثر ہونا۔ تو لکھا ہے حکماء نے بھی، محققین نے بھی، کہ تقریباً کوئی 15-17 منٹ ہوتے ہیں ایک چیز کا اثر ختم ہونے میں۔ تو جب بھی آدمی پر، اچھا لوگ بھی متکبر بنا دیتے ہیں، حضرت صاحب، تو میں تو یہ کہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں الحمدللہ، اپنے متعلقین کو بھی، طلباء کو بھی، کہ بھائی جب کی تعریف کرے آپ کی
تو آپ فوراً اپنا کوئی عیب سوچ لیں. عیب تو ہے نا, ہمیں پتا ہے. اگر مجھے میرا عیب نہیں پتا تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ فوراً اپنا عیب سوچ لیں. کسی کی تعریف پہ مت خوش ہوں, ناراض ہوں اس سے. ہمارے قابر یہی تھے کہ وہ جو منہ پہ تعریف کرتا تو اسے ڈانٹ دیتے, روک دیتے, منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے. تو لہٰذا کوئی ہمیں متکبر نہ بنائے, کوئی ہم میں ہوا نہ بھرے, پمپ نہ کرے. ٹھیک ہے, تو جو زیادہ باتیں بنانے والا ہوتا پتہ چل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی خوبی کو ظاہر کر دینا. چلیں, یہ اگر کوئی آپ کا مخلص ہے, آپ کی اچھی بات اس کو لگی, اس نے ظاہر کر دیا حضرت آپ کا یہ چیز بڑی اچھی ہے, تو اللہ کے لیے بتا دیے, وہ اور چیز ہے. لیکن کوئی ایسے خواہ مخواہ آپ کو بڑا کرنے کے لیے کہ جی لہذا لوگوں نے ہمیں کہہ دیا تو ہم ہو گئے, تو یہ تو بہت ہی بڑی کمی ہے. اس طرح میں یہ کہہ رہا تھا کہ گھروں کی لڑائیاں ہیں, اگر میاں بیوی میں سے ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو پھر لڑائی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. اور ہوتا ہے ایسا ہی ہے. جو میاں بیوی کی لڑائی کا سبب ہوتا ہے وہ یہ, عورت کہتی ہے میں بیوی ہوں, بیوی ہوں, اور پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے, اللہ بچائے. اور شوہر کہتے ہیں میں شوہر ہوں, وہ کیا سمجھتا ہے. تو جب بیوی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور شوہر بھی اپنے آپ کو شوہر سمجھے, دونوں بڑا سمجھیں, تو پھر لڑائی تو ہوگی. خاندانوں میں چچا ہیں, تایا ہے, ماموں ہیں, پورا رشتہ ہے, ننیال ہے, ددیال ہے. تو اس میں رہنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں. رہنے کا طریقہ, سکون کا طریقہ یہ ہے آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے, اور اس میں بہت راحت ہے. ہمیں حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم سبق میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ بھائی تم خادم بن جاؤ, کوئی بھی تم سے نفرت نہیں کرے گا. تم بڑا بنے گو نا, بڑا بنو گے تو لوگ نفرت کریں گے, تو تم خادم بن جاؤ. تم کو میں خادم ہوں, اور خدمت سے خدا مل جاتا ہے. تو خادم کا جذبہ وہ اندر سے تکبر کو ختم کرتا ہے. مشائخ ایسا بھی کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو کہا جاؤ اب تمہارا یہ کام ہے, تم مسجد میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو. تکبر کا علاج ہے. اب نفس کو ایک چوٹ پڑے گی نا تو علاج ہو جائے گا. تو دوسری یہ ہے کہ میرے اندر تکبر ہے کہ نہیں, میں کسی اور کے متکبر ہونے کا فیصلہ نہ کروں, میں اپنے بارے میں دیکھوں. مجھے اپنا علاج کرنا ہے, کسی میں بیماری ہے نہیں ہے وہ جانے, اس کا کام جانے. میں اس کو اگر اس کا مسلح ہوں تب تو بتاؤں, میں اس کو تو کچھ نہ کہوں اور فلاں سے کہوں کہ فلاں متکبر ہے, فلاں متکبر. یہ تو بہت غلط طریقہ ہے. میں اپنے عیب دیکھوں. تو میں اگر خود نہیں معلوم کر سکتا, میں کسی طبیب کے پاس چلا جاؤں. اہل اللہ بیٹھے ہیں, مشائخ ہیں, خانقاہیں اس لیے ہیں, لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں تعویذوں کے لیے. اللہ کے بندے تعویذ لو, لیکن یہ کہ اصل چیز یہاں سے اپنی اصلاح کروانی ہے, اپنے عیوب دور کرنے ہیں. تو بہرحال یہ تکبر جس میں ہے اپنے بارے میں جائزہ لے, دیکھتا رہے. تکبر کا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے, جھگڑے میں رہتا ہے, کبھی بھی خوش نہیں رہتا. اور آخرت کا نقصان یہ اللہ کی نظروں سے بھی گرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی نظروں سے بھی گرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عارضی عطا فرمائے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا جذبہ عطا فرمائے. ہم اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھیں, بس یہ کہ ہمیں کچھ نہیں آتا, ہم چھوٹے ہیں, ہم کمزور ہیں. اور یہ زبان پر بھی لفظ ہو اور دل کے اندر حقیقت بھی ہو, تو اب دیکھیے زندگی میں مزہ آئے گا, سکون آئے گا. اللہ کی نظروں میں بھی جج جائیں گے اور مخلوق بھی ہمیں اچھا سمجھے گی. اگر ہم بڑا بننے کی کوشش کریں گے, نہ ہمیں اللہ کی نظروں میں کوئی مقام ملے گا اور نہ کہ مخلوق کی نظروں میں مقام ملے گا, اور فتنہ فساد زندگی کا حصہ بنا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو تمام جو باطنی روحانی بیماریوں سے بچائیں, اور خاص طور پر جو تکبر کی بیماری ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.